کیا آپ خود سے پتہ کر سکتے ہیں گھر میں کہ آپ پہ جادو ہوا ہوا ہے؟ اس کا کوئی طریقہ کار ہے؟ دیکھیں اس کا سادہ سمپل طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز کو چیک کرنا تو سیدھا سیدھا قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیں. مثلا اگر میرے اوپر جادو ہے تو میں سورۃ بقرہ یا منزل کی آیات، فاتحہ، آیت الکرسی، چارے کل پڑھنا شروع کر دوں. لیکن ایک بات ہے جو میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، ہم ذکر کو نا اپنی زبان دیتے ہیں، ذکر کو اپنا دل نہیں دیتے، ذکر کو اپنا دماغ نہیں دیتے. جب ذکر آپ کی زبان کا حصہ ہوتا ہے نا، آپ کی دل کا حصہ نہیں ہوتا، تو وہ اثر اس طرح نہیں کرتا. پہلے زبان سے آپ دماغ میں لے کے جائیں اور دماغ سے باقاعدہ محسوس کریں دل، اور دل سے پھر اوپر لے کے جائیں. جب تک آپ کے دل کے ذریعے اوپر نہیں جائے گا تو آپ کی سم میں سگنل نہیں آئے گی، بلکہ یہ ہے کہ آپ نے سگنل والی سم ڈالی ہی نہیں ہے. تو ایک تو طریقہ یہ کار یہ ہے کہ قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیں. دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سیدھی اذان دینی شروع کر دیں گھر کے اندر، 21 دفعہ، 11 دفعہ، 7 دفعہ، جتنا وقت ہو. لیکن آپ اللہ کے حضور پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مشورہ دعا کی شکل میں کر کے پھر اس کے بعد کریں گے نا، آپ کو اللہ تعالیٰ صحیح لائن میں پہنچائے گا. اور ایک بات اور ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات اور بے شمار اسماء ہیں. ہمیں 99 کہا جاتا ہے، 99 وہ ہے جو ہمارے سامنے ہیں. اس کے علاوہ وہ جو اللہ کے پاس ہیں، وہ جو پہلی کتابوں پہ ہیں، اور وہ جو اس نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. تو اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ دیکھیں اللہ کی صفت رحیم بھی ہے، اللہ کی صفت رحمان بھی ہے، اللہ کی صفت قیوم بھی ہے، اللہ کی صفت حی بھی ہے. لیکن جو سب سے زیادہ جس صفت کو اللہ تعالیٰ بہت نمایاں کر کے اعلانیہ طور پہ بیان کروا رہا ہے وہ اکبر ہے. اکبر کا مطلب کیا ہے کہ میرے دل دماغ میں اکبر صرف ایک ہونا چاہیے. میرے دل دماغ میں اکبر علم نہیں ہونا چاہیے، دولت شہرت نہیں ہونا چاہیے. حتیٰ کہ یہ کہ اکبر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، نہیں، اللہ سب بڑوں سے بڑا ہے، اور وہ سب بڑوں سے بڑا ہے ایک ہی ہے، اور میں اس وقت سب چھوٹوں سے چھوٹا ہوں. جس آدمی کو اپنی چھوٹائی بیان نہیں نہ کرنی آتی، اس کو اللہ کی اکبریت نہیں بیان کرنی آتی. جو اپنی ذات کے بت سے نہیں نہ نکلا وہ اللہ کی اکبریت نہیں. تو بات کر رہا تھا اکبر، اس کو پوری دنیا میں اعلانیہ طور پہ بیان کیا جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر ہے. اور باقی اس اذان کے ساتھ آپ کی توحید پختہ ہو، آپ کی رسالت پختہ ہو، آپ کی تصور کامیابی پختہ ہو، اور اسی طرح تصور آخرت پختہ ہو. یہ سارے کلمات ہیں. آپ یقین کریں آپ کے در و دیوار سے جن نکلنا شروع ہو جائیں گے. در و دیوار سے، آپ کے اندر سے تو نہیں، آپ کے در و دیوار سے. اور پھر ایک بات اور ہے کہ بسا اوقات آپ یقین کریں، میں نے بھی اپنی مجالس میں دیکھا اور اپنے سیشن جو دم رقیہ شریعہ کے ہیں، کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو مارنے والا آپ کی اذان آپ کی زبان نہیں سنتا، وہ مسلمان ہو کے چلا جاتا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہوتا، وہ ڈر جاتا اللہ سے، کیونکہ اللہ اس کو ایسی مخلوقات اور ایسے چیزیں اس کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ اس کو خوف خدا آ جاتا ہے. اور بس اوقات خود اذان دینے والا اور خود قرآن پڑھنے والا اس سے خوف خدا نہیں آتا، جس کی وجہ سے اس کا علاج نہیں ہو سکا. اس کا علاج ہو گیا جو اس کے اندر جن کی شکل میں آیا تھا، اور اس کی رسیاں ٹوٹ گئی، اس کی ڈوریاں ٹوٹ گئی، اس کی گریں ٹوٹ گئی، اس کی زنجیریں ٹوٹ گئی.